اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بیته وبارک وسلم۔ تمام اہل اسلام کو ماہ رمضان مبارک کی آمد مبارک ہو۔ میں خصوصاً بحمد اللہ تعالی قرآن پاک کے موضوع پہ آپ سے چند باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے وہ احباب جو بالکل نہیں قرآن پاک پڑھے، جن کو بالکل قرآن پاک نہیں آتا، اللہ کرے ایسا کوئی نہ ہو، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا قرآن پاک کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، سن لیں، وہ ماہ رمضان مبارک میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ جہاں کہیں بھی انشاءاللہ کوئی بھی گھر میں کوئی پڑا ہوا ہے، آپ کی زوجہ پڑی ہوئی ہیں، آپ اس کی منت شروع کر دیں، اس کو کہنا شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کے کرم سے آپ قرآن پاک پڑھنے والے بن جاؤ گے۔ مجھے اس وقت میرے بزرگ یاد آ رہے ہیں جن کا پیچھے وصال ہو گیا تھا، ہمارے بزرگ بھائی بشیر مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے بہت کم اتنا چہرہ روشن کسی کا دیکھا ہے جنہوں نے 80 سال کی عمر میں بحمد اللہ تعالی ناظرہ قرآن پاک کیا، اور 5 سپارے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے بعد ان کا وصال ہوا، اور انہوں نے جامعہ محمدیہ میں ریت ڈالی کہ بہت سارے بزرگ قرآن پاک، جن میں بابا محمد حسین چودھری محمد حسین صاحب ہیں، انہوں نے قرآن پاک مکمل کیا۔ بحمد اللہ ہمارے ایک بزرگ ہیں بابا نعمت صاحب، آج کل بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، انہوں نے بحمد اللہ تعالیٰ قرآن پاک مکمل کیا، اور کتنا قرآن پاک سورہ یوسف تو یاد رہنے والی ہے، وہاں تک انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے الحمدللہ۔ تو وہ لوگ جو بالکل قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، بالکل حوصلہ نہیں آ رہے، ایک لفظ بھی آپ کو نہیں آتا، آپ آج سے شروع کر دیں، کل والا دن تو کسی نے دیکھا نہیں ہے نا، تو اس لیے آج قرآن پاک شروع کر دیں، اور سن لیں عام دنوں میں 10 گنا اور رمضان مبارک میں 70 گنا سے 700 گنا، پھر بغیر حساب دل سے لگا کے قرآن پاک کا دامن تھام لیں، جس طرح الحمدللہ اہل پاکستان بحمد اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ وہ سینے سے لگاتے ہیں لیکن انہیں آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ وہ ادب ان کا دیدنی ہے۔ ادب ہونا چاہیے ہر مسلمان میں، قرآن پاک کا ادب ہونا چاہیے، اگر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ادب نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، اور سارا قرآن پاک الحمد سے لے کر والناس تک ادب ہی تو ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، میں آپ سے جو گزارش کر رہا تھا، قرآن پاک اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان، اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قرآن پاک کی ایک آیا کریمہ زبانی یاد کر لینا، اوپر سے دیکھ نہیں آتی نہ ہے، زبانی یاد کر لیں، نبی نے بھی تو کرتے ہیں، ایک آیا کریمہ زبانی یاد کر لینا جو پہلے یاد نہیں تھی، وہ 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک پڑھ لیں، اور دین کا ایک باب حفظ کر لینا، وہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے۔ حضرات محترم، جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی زبان میں ترجمہ سیکھیں، ترجمہ اوپر سے دیکھ کے پڑھا کریں، بڑا ہی مزہ آئے گا انشاءاللہ آپ کو، اور اس نیت سے پڑھیں، کسی فرقی کو درمیان سے نکال دیں۔ سن لیں، اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے کسی نے حکم نہیں فرمایا کہ تم اتنے گروہ میں بٹ جاؤ، نہیں، منع فرمایا۔ میرے دوست، آپ فرقی سے نکال کے، یہ قرآن پاک کسی فرقے کا نہیں ہے، یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کو اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے کہ میرا اللہ مجھ سے یہ حکم فرما رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ قرآن پاک جب آپ
دیکھ لے گا نا یہ کہ اب یہ میرا دامن نہیں چھوڑے گا، تو قرآن پاک بھی تمہارا دامن پکڑ لے گا، وہ بھی نہیں چھوڑے گا، اور اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک تمہاری سفارش نہ کر لے۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد آ رہے ہیں، آنے چاہیے، ہر اہل ایمان کی جان، مدینے کی شان، ساری کائنات کی شان۔ حضرات محترم، اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے دو، مجھے نکل گیا تھا ذہن سے وہ جو میں بیان کرنا تھا، پھر آ گیا الحمدللہ، دو چیزیں روزہ اور قرآن پاک دونوں اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔ قرآن پاک بول کے کہے گا، اور سن لیں مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمۃ نے لکھا ہے کہ جس کو قرآن پاک کی سفارش مل گئی، اللہ کے محبوب رسول نے فرمایا کہ اس سے بڑی اسے کسی سفارش کی شفاعت کی حاجت نہیں ہے۔ تو قرآن پاک سفارش کرے گا، اللہ قرآن پاک شفاعت کرے گا، روزہ شفاعت کرے گا، دونوں شفاعت کریں گے۔ سن لیں، قرآن پاک کہے گا اس نے میرے لیے اپنی نیند برداشت کی، اپنی جو ہے نیند کو قربان کیا، اور میرے لیے کھڑا رہا، مجھے سنتا رہا، مجھے سناتا رہا، مجھے پڑھتا رہا، مجھے پڑھاتا رہا، جیسا کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو حضرات محترم، قرآن پاک رمضان شریف میں اس کا دامن ایسا پکا پکڑ لیں کہ مرتے دم تک ساری دنیا چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، حضور علیہ السلام کا قرآن پاک کا دامن نہ چھوڑے۔ روزہ کہے گا یا اللہ میرے لیے، جنہوں نے آج تک روزہ نہیں رکھا آج ہی نیت کر لیں، باقی روزے ایک نہیں چھوڑیں، یہ حدیث پاک سن لیں۔ روزہ کہے گا یا اللہ اس نے میرے لیے بھوک پیاس برداشت کی، میرے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دی، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی اور روزے کی مستند روایات آپ پڑھ لیں سیاستہ کی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی اور روزے کی شفاعت ان کے پڑھنے والے اور رکھنے والوں کو حق میں قبول فرمائے گا اور رد نہیں فرمائے گا۔ بات لمبی نہ ہو جائے، جو قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ اور دل لگائیں، جو بالکل نہیں پڑھتے وہ آج سے قرآن پاک کا دامن تھام لیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں کہ پھر مجھے حدیث پاک یاد آ رہی ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے دنیا میں بلند ہونا ہے تو سن لو، اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن پاک کا دامن تھام لو، دنیا میں تمہیں عظمت ملے گی، قبر میں حشر میں عظمت ملے گی، اور تم دامن چھوڑ دو گے اس کا قرآن پاک کا تو کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہے، گمراہی سے کوئی شے بچا نہیں سکے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو مٹا دے گا اور ایسی قوم لے آئے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوں گے، قرآن پاک کو پڑھتے ہوں گے، آیات بینات کی تلاوت کرتے ہوں گے، ان کو سینے سے لگا کے عمل کرتے ہوں گے۔ بارکم اللہ فیکم وعلیکم، کاروں کا جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ برداشت کرنے کا۔ بارکم اللہ فیکم، اللہ ان کے حق میں بھی میری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ بارکم اللہ فیکم وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔